السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہے؟ اس کا تقریباً پوری امت کے ہاں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میری مراد یہ ہے کہ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنا تکبیر کہتے ہوئے۔ تو پہلی تکبیر تحریمہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اس تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں رفع الیدین کیا ہے۔ بقیہ جو رفع الیدین کے مقامات ہیں، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھ کے جب انسان اٹھتا ہے، ان 3 مقامات پہ اختلاف ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وائل بن حجر کی اور دیگر چند روایات پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرے محدثین ائمہ فقہا کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے، اور یہی بات درست ہے۔ ان روایات میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ علتیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں، امام مسلم نے بھی، اور دیگر کبار محدثین نے بیان فرمائی۔ دلیل اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک رفع الیدین کرتے رہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مرویات ہیں، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مرویات۔ وائل بن حجر کا اسلام بالکل آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے سے کچھ عرصہ قبل، تو وہ آپ کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد صحابہ سے انہوں نے کہا تھا، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس میں انہوں نے رفع الیدین کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور ویسے ایک بہقی کی روایتیں ہم پیش نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی کمزور ہے، اور اس میں تو واضح ہی الفاظ ہیں، ما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، آپ کی نماز ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ رہی ہے یہاں تک کہ آپ اللہ احکم الحاکمین کو جا ملے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور بھی کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، تو اس کا جواب بھی ساتھ ہی دیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ تفردات ہیں، کچھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفردات ہیں، یعنی ان کا دوسرے صحابہ سے الگ موقف ہے۔ پھر یہ بھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جگہوں پہ سہو ثابت ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ وہ جب رکوع میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھ ملا کے اپنے دونوں یعنی رانوں کے درمیان رکھتے تھے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ اور وما خلق الذکر والانثیٰ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کو والذکر والانثیٰ پڑھتے تھے، وما خلق نہیں پڑھتے تھے۔ اور بھی انہوں نے کوئی 10-12 مقامات امام زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں ذکر کیے ہیں کہ جہاں وہ بھول گئے ہیں۔ جب 3 آدمی نماز کے لیے ہوتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود درمیان میں کھڑے ہوتے، ایک کو ادھر کھڑا کرتے، ایک کو ادھر کرتے، حالانکہ یہ حکم ابتدا میں تھا، پھر ختم ہو گیا، تو وہ پھر اسی طرح ہی اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو ممکن ہے جیسے ان مقامات پہ ان کا ایک خاص موقف ہے، ویسے رفع الیدین کے بارے میں بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔